ناظرین، تاریخ انسانی میں ایسے کئی واقعات اور کردار ملتے ہیں جن کے بارے میں جان کر انسان کی عقل محو حیرت رہ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک کردار کی بات کریں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں سب سے لمبے قد کا مالک تھا اور اس کی عمر تقریباً 3500 سال بتائی جاتی ہے۔ اس کے قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 3333 ہاتھ لمبے قد کا مالک تھا۔ لیکن اس شخص کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، ہم جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا۔ اوج حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی عنق یا عناق کا بیٹا تھا جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، اسی لیے یہ اپنی ماں کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ وہ کافر، سرکش اور نافرمان تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور ان کو سورج کی طرف ہاتھ کر کے بھون لیتا تھا۔ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ طوفان نوح کا پانی اس کے گھٹنوں تک ہی پہنچا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کے بچنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہیں تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام سے ظالم لوگوں کو نکال دو، اللہ کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنی سرداروں کے تابع رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق نے ان سب سرداروں کو پکڑ لیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو کمزور ہیں، تمہیں ان کو مارنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ واپس آ کر ان سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام احوال سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو بتانے سے منع فرمایا، لیکن صرف 2 سردار یوشع بن نون اور کالات بن قطاوہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور لوگوں کو سارا واقعہ سنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ وہ لوگ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک یہ قوم ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور اس جگہ سے نہ نکل سکی۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن عنق کے شہر کے قریب پہنچ کر اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، جو کافی عرصے تک پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں اور اس کے علاوہ بھی کئی باتیں صرف اسرائیلی روایات میں ہی ملتی ہیں۔
معارف القرآن میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اوج بن انق کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں نہ تو عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ ہی شرع میں ان کا کوئی جواز ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمالقہ کے لوگ چونکہ قوم عاد کے بقایا ہیں جن کے ہیبت ناک قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس قوم کا ڈیل ڈول اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ تمام باتیں صحیح حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی واقع ہوتی رہی حتیٰ کہ معاملہ ہم تک پہنچا۔ اس حدیث کی بنا پر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں سورہ المائدہ کی تفسیر میں اور مشہور حنفی فقیہ اور محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ نے الموضوعات الکبیر من بھی اس واقعہ کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان نوح میں بچ نہیں سکا، لیکن اوج بن انق ولد الزنا جو کافر تھا وہ بچ گیا۔ یہ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے، بلکہ ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں کہ اوج بن انق نامی کوئی شخص تھا، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ تفسیر مظہری اور تفسیر ذخیرۃ الجنان میں بھی ان واقعات کو من گھڑت کہا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی آراء ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔